چنانچہ ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ جو کثرت ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ بعض چیزیں اگر تھوڑی کی جائیں تو فائدہ نہیں دیتی، زیادہ کی جائیں تو فائدہ دیتی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ڈائٹنگ کرنا چاہتا ہے مگر ہفتے میں ایک دن کرتا ہے، تو یہ چیز کافی نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریوں کی جو دوائی ہوتی ہے وہ ایک متعین وقت کے لیے کھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ٹی بی کی بیماری ہے، 85 ڈیز کنٹینیوس اس کے ٹیکے لگتے ہیں، اور درمیان میں ایک دن بھی اگر ناغہ ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ درمیان میں ایک دن کا ناغہ بھی قبول نہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے علاج کروایا، 1 مہینہ مستقل ٹیکے لگوائے، ایک دن درمیان میں کوئی مسئلہ بنا کہ نہ لگ سکا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، اب نئے سرے سے پھر 85۔ اب 30 دن بھی ٹیکے لگواؤ تو فائدہ نہیں، 40 دن بھی لگواؤ تو فائدہ نہیں، فائدہ ہوگا جب 85 ڈیز۔ اسی طرح فوڈ کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے، تو اس کو کل کرنے کے لیے 80 ڈگری سے اوپر اس کا ٹیمپریچر لے جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 30 40 50 ڈگری تک اس کو گرم کر لے تو بیکٹیریا نہیں کل ہوتا۔ ایک لیول ہے جس سے اوپر لے جانا پڑے گا، جب تک اس سے اوپر ٹیمپریچر نہیں جائے گا وہ نہیں مریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ مختلف کاموں میں ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے اوپر وہ چیز جائے تو فائدہ دیتی ہے ورنہ فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح ذکر کا بھی فائدہ تب ہوتا ہے جب یہ کثرت کے ساتھ، کیونکہ جو لوگ تھوڑا ذکر کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان کی کیفیت اللہ بتاتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ، بس وہ تذبذب میں ہی گرفتار ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو تھوڑا ذکر کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ذکر کثیر کا حکم دیا گیا کہ تم کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ذکر کثیر کیا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ بھی سمجھا دیا۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی جتنی تعلیمات ہیں قرآن یا حدیث، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا پروف موجود ہوتا ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہمارے مشائخ نے اپنی طرف سے بنا لی۔ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو سند ملے گی، یا قرآن میں سے یا حدیث میں سے۔ تو ہمارے مشائخ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تم ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ تو کثرت کے ساتھ کرنا
یہ بھی قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ اس کا معنی یہ کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب انسان کی 3 صورتیں پاسبل ہیں، یہ کھڑا ہوگا، یہ بیٹھا ہوگا، یہ لیٹا ہوگا۔ درمیان کی کسی پوزیشن پہ رہنے کے لیے تو پھر مارشل آرٹ سیکھنا ضروری ہے، ورنہ تو انسان نہیں رہ سکتا۔ تو 3 بنیادی حالتیں تھیں، اور تینوں حالتوں میں فرمایا کہ تم نے ذکر کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر حال میں ذکر کرنا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے چلو جی میں کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کر تو لوں گا، مگر یہ میرے فارغ ٹائم کی بات ہے نا، یہ مصروف وقت کی بات ہے۔ تو فرمایا ہم تمہارے فارغ وقت کی بات نہیں کر رہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹھے لیٹے کھڑے ہونا جو ذکر کر رہے ہو یہ فارغ وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے، تم کام کی حالت میں ہو پھر بھی تمہیں اسی طرح وقت گزارنا۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ہر حال میں مجھے یاد کرو، تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ایسے بس جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ایسے رچ جائے کہ انسان بس اللہ ہی کے خیال میں ہر وقت مستغرق رہے۔ یہ کیفیت جلدی تو حاصل نہیں ہوتی، اس کیفیت کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی۔ ہمارے مشائخ نے اس کا بہترین طریقہ سکھایا کہ تم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ چنانچہ وقوف قلبی پہ جو سالک محنت کرتا ہے پورا دن رات اس کو ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے۔ طبیعت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور اس پر اگر مزید یعنی ثبوت مانگیں تو حدیث پاک میں جو مختلف مواقع پہ پڑھنے کی دعائیں ہیں نا، وہ اس کا سب سے بہترین ثبوت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی دعا پڑھنی پڑتی ہے، تو دعاؤں کے پڑھنے سے انسان کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ بھئی وہ فارغ وقت میں اللہ کو یاد کرے، بلکہ دست بکار دل بیا، ہاتھ کام کاج میں مشغول دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ اللہ دل میں جب بس جاتا ہے پھر ہر وقت انسان کو اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے۔ اس کی مثال سمجھنی ہو تو اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو فرسٹ آتا ہے، فرض کرو کہ وہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے، اس بچے کو کھاتے پیتے ہر وقت ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے میں فیل ہو گیا، حالانکہ وہ تو فرسٹ آنے والا تھا۔ کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ تھا، یہ فیل ہونے کی بات اس کے ذہن پہ اس طرح نقش ہو جاتی ہے وہ بھول ہی نہیں سکتا، ہر وقت اس کو یہ خیال آتا ہے میں فیل ہو گیا، میں فیل ہو گیا۔ 24 گھنٹے اس کا یہی خیال ہے۔ رات سونے لگے گا تو آخری خیال میں فیل ہو گیا، صبح اٹھے گا پہلا خیال میں فیل ہو گیا۔ جس طرح یہ خیال اس کے دل میں جم گیا، اسی طرح ذکر کرتے کرتے سالک کے دل میں اللہ تعالی کا دھیان جم یا اس کا دوسری مثال کہ جو لوگ اپنے نفسانی محبتوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، 24 گھنٹے محبوب کا خیال، اٹھتے بیٹھتے
نماز میں کھڑے ہیں تو بھی اسی کا خیال، کھانا کھا رہے ہیں تو بھی اسی کا خیال، اور یہ فطرت ہے۔ اور اس کی دلیل ملتی ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کے والد جب آئے تھے ملنے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی یاد میں اشعار لکھے تھے، زید سورج نکلتا ہے تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، غروب ہوتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں، ٹھنڈی ہوا مجھے تجھے یاد دلا دیتی ہے، فلاں چیز مجھے یاد دلا دیتی ہے۔ تو ان کے اشعار پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ واقعی جس باپ کا بیٹا اس سے دور ہو جائے تو اس باپ کو ہر وقت بیٹے کا دھیان، تو ثبوت ملتا ہے کہ واقعی بندے کو ہر وقت خیال رہتا ہے۔ حدیث پاک سے ثبوت مل دینا ہے تو عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے اللہ تعالی کو یاد کرتے، ہر لمحے۔ یہ کثرت ذکر جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو مسنون دعاؤں کے پڑھنے سے کثرت ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دھیان تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے۔ ذکر و سلوک کا پہلا قدم کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ اب آج کے دور میں اسی پہلے قدم پہ ہی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ چنانچہ جس سالک سے پوچھو معمولات، وہ جی بس معمولات کی فرصت نہیں ملتی، اور جو معمولات کرتے ہیں وہ بھی درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفار بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جو پتہ نہیں مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھئی مراقبہ تو اصل تھا، جب مراقبہ ہی نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی یاد دل میں کیسے جڑ پکڑے گی؟ اسی لیے جو سالکین آگے نہیں بڑھ پاتے اس کی بنیادی وجہ کثرت ذکر نہیں ہوتا ان کی زندگی۔ تو کثرت ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ جو ہمارے اکابر ذکر کی کثرت کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، گھنٹوں ذکر کرتے تھے۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے لڑکپن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی کہ میں ہزاروں دفعہ درود شریف پڑھتا تھا، اور کئی دفعہ میری والدہ کھانا لا کے رکھ دیتی مصلی کے پاس تو کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا، اور میں آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنے میں لگا ہوتا تھا۔ تو ہمارے اکابر کوئی منٹوں کا مراقبہ نہیں کرتے تھے، گھنٹوں کے مراقبے ہوتے تھے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا والے، تو رات کو مراقبہ کرواتے تھے عشاء کے بعد، جس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ اختتامی دعا سے کیا مراد؟ کہ ان کی طرف سے اجازت تھی کہ جو بندہ آئے وہ مراقبے میں بیٹھے، پھر اگر مراقبے سے تھک جائے تو اٹھ کے جانے کی اجازت ہے، چلا جائے۔ تو لوگ جاتے رہتے حتیٰ کہ جب تہجد کا وقت ہوتا حضرت دیکھتے تو سب لوگ جا چکے ہوتے تھے، اٹھ کے تہجد کی نیت مان لیتے تھے۔ اب ایسا مراقبہ کون کرتا ہے؟ آج کل تو منٹوں کے مراقبے، 1 منٹ اور 2 منٹ کا مراقبہ۔ حضرت سید خان شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ان کے خلیفہ تھے، تو ہم ان کے قریب سے گزر رہے تھے، رہائش کے قریب سے،
ہم نے سوچا کہ چلو ایک بزرگ ہیں رہتے ہیں، ہم ان کو زیارت کرتے جائیں، تو ہم نے ان کے مکان پہ حاضر ہوئے. وہ فرمانے لگے بھائی آئے ہی ہو تو مراقبے کرتے جاؤ. ہم نے کہا بہت اچھا. تو انہوں نے مراقبے میں بٹھا لیا. اب مراقبے میں بیٹھے 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 گھنٹہ گزر گیا. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، پھر دوسرا گھنٹہ گزر گیا، بیٹھے ہیں، پھر تیسرا گھنٹہ گزر گیا. 3 گھنٹے کے بعد اب ہم گھڑیاں دیکھ رہے ہیں مراقبے میں کہ یار ہم نے جانا تھا ڈیوٹی پہ. تو جب ہماری انریسٹ انہوں نے دیکھی نا تو انہوں نے مراقبہ ختم کیا، اور مراقبہ ختم کرنے کے بعد کہا کہ بھائی ملنے کے لیے آیا کریں تو کچھ ٹائم تو لے کے آیا کریں، ملنے کے لیے آیا کریں تو کچھ ٹائم تو لے کے آیا کریں. اتنا مراقبہ کرتے تھے. سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ دنوں کے حساب سے مراقبہ کرتے تھے. ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. جب اگلی نماز کا وقت ہوتا تو ان کو بتا دیا جاتا تو وہ نماز پڑھ لیتے، پھر مراقبے میں، پھر نماز، پھر مراقبہ، نماز، پھر مراقبہ. اور وہ اس طرح پورا چیلا کاٹتے تھے. صرف درمیان میں نماز ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر مراقبہ. تو آج ہم ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، ذکر کی کثرت نہیں کرتے. تو جو بات آج اکثر دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ شیطان مراقبہ ہی نہیں کرنے دیتا، بیٹھنے ہی نہیں دیتا. جب مراقبہ ہی نہیں ہوگا تو کیفیات کیا ہوگی؟ من لا ورد لہ لا وارد لہ. جس بندے کا ورد وظیفہ نہیں ہوگا اس پر کوئی واردات نہیں ہوگی. تو ہماری جو ایک بنیادی کمزوری یا بیماری ہے وہ معاملات نہ کرنا. معاملات کی کثرت، ذکر کی کثرت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اب اگلی بات کہ ذکر کی جو کثرت ہوتی ہے یہ کرتی کیا ہے؟ تو ذکر کی کثرت انسان کو ماں سے واسطے بگانا کرتی ہے. یہ اصول یاد رکھیں. جتنا انسان ذکر کرتا ہے اتنا ہی ذکر کی لذت انسان کو باقی دنیا سے بگانا کر دیتی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان ذکر میں جاذبیت کا مقام پا لیتا ہے، ذکر میں استغراق کی کیفیت ہوتی ہے. اور پھر بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ڈونٹ ڈسٹرب، مجھے ڈسٹرب نہ کرو. نہ اس کو یہ خواہش کہ میں فون کروں، میسج کروں، ملوں، بیٹھوں، وہ دھیان ہی نہیں ہوتا اس کا.
تو ذکر کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے. آج ذکر کی کثرت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا دماغ مخلوق میں ہی پھنسا رہتا ہے. کولو کے بیل کی طرح، کولو کا بیل ہوتا ہے تو اس کو صبح جب باندھتے ہیں تو جس جگہ سے باندھتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے میں چلوں گا. سارا دن چلتے چلتے شام کو اسی جگہ اس کی آنکھ کی پٹی کھلتی. تو جو لوگ ذکر کثرت سے نہیں کرتے ان کی ترقی نہیں ہوتی. اسی طرح ان کے ساتھ آتا ہے. کولو کا بیل جہاں سے چلا شام کو وہیں، اور جو انسان ذکر نہیں کرتا وہ مخلوق سے چلا اور شام کو پھر مخلوق کے پاس. نکل ہی نہیں سکتے مخلوق سے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ذکر کی کثرت کرنے سے انسان مخلوق سے بیگانہ ہو جاتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کیا جی، کہ پتہ چلے کہ ذکر کی کثرت کرنے سے انسان مخلوق سے بیگانہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رب کے نام کا ذکر کر اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کر. تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا، اللہ سے جڑنا. تو ذکر کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ مخلوق سے دل کٹ جائے، اللہ سے جڑ جائے. آپ دیکھتے ہیں نا گھروں میں جس بچے کو یا کسی بچی کو کہیں تعلق ہو جائے اس کا لوگوں میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. بس وہ بندہ تنہائی پسند ہو جاتا. ذکر کی کثرت کرنے والا بھی اسی طرح اس کو تنہائی پسند ہوتا ہے. تو گویا قرآن مجید سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کو انقطاع عن المخلوق حاصل ہے. ایک پرندے کو کسی نے ٹانگ میں پاؤں میں دھاگا باندھ کے رکھا ہوا ہے. اب یہ پرندہ اگر اڑنے کی کوشش کرے تو بس اتنا دھاگا ہے یہ اتنا اڑے گا. 10-15 فٹ 20 فٹ 50 فٹ آگے بندھا ہوا ہے، نہیں جا سکتا. ہمارا بھی جب تک دل مخلوق میں بندھا ہوا ہے ہم اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتے. ذکر کی کثرت یہ انقطاع عن المخلوق حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور ہمارے پاس دلیل ہے قرآن میں جیسے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو سالکین کی جو سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، بیعت ہو جاتے